السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں؟ جی سر بات کریں. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ سر میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. سید منصور نام ہے میرا. سر منصور بھائی خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر آپ کی دعائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا تھا تو بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سن کے. جی سر سب سے پہلے میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت زیادہ کالر ہوتے ہیں آپ کے پاس. جی سر. تو بڑے کام کی بات کرتے ہیں. میں صرف 2-3 منٹ صرف آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے سر میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. میں متلاشی ہوں. متلاشی سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی تلاش کر رہا ہوں میں. ہاں تلاش کرنے والے. ہاں تلاش کرنا. محقق سر نہیں محقق نہیں میں. میری کیا ضرورت ہے. میں صرف حق کی تلاش میں ہوں کہ حق کی در سے ملنا ہے. خدا آپ کو توفیق دے. سر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق. اللہ آمین اللہ آمین. قبلہ بات یہ ہے کہ آپ وینسڈے کو آپ بات کر رہے تھے شیخ بلال صاحب سے. وہ آپ نے بخاری شریف اور مسلم شریف کو کے حوالے دے کے 7 حروف کی بات کی. جی قرآن پاک جو ہے 7 حروف میں نازل ہوا ہے. تو سر ایسی کوئی روایت مذہب حقہ میں بھی ہے؟ نہیں روایت مذہب حقہ میں روایت اس کے برعکس ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ قرآن صرف ایک کلمات کے ساتھ نازل ہوا. لہذا فرمائیے یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2. یہاں پر یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 660 میں 630 میں 630. یہاں پہ زرارہ روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے ان القرآن واحد نزل من عند واحد. قرآن ایک ہے جیسے اللہ واحد ہے قرآن بھی واحد ہے. ولیکن الاختلاف یجیء من قبل الرواہ. اختلاف اگر قرآن میں ہے یہ راویوں کی وجہ سے. جن لوگوں نے قرآن کو روایت کیا ہے انہوں نے اس میں آگے پیچھے الفاظ آگے پیچھے. وإلا قرآن جو ہے قرآن ایک ہے. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. دوسری جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے. قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام. حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کی ان الناس یقولون. مسلمان کہتے ہیں ان القرآن نزل على 7 احرف. قرآن 7 کے 7 مختلف کلمات ہیں. قرآن 7 مختلف عبارات کے ساتھ نازل ہوئی ہے پوری قرآن. تو فرمایا کہ کذبوا اعداء اللہ. یہ اللہ یہ کافر ہیں. یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں. یہ خدا کے دشمن ہیں. اللہ کے دشمن ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. ولکنہ نزل على حرف واحد من عند الواحد. قرآن کی عبارت ایک ہی ہے. جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی عبارت ایک ہی ہے. اللہ واحد قرآن واحد. 7 احرف نہیں ہے. اچھا البتہ بعض روایات میں ہے کہ قرآن کے 7 پردے ہیں. قرآن کے 7 بواطن ہیں. وہ اور بات ہے. وہ عبارات کی بات نہیں ہو رہی. وہ قرآن کے علوم کی بات ہو رہی ہیں. مثلا یہ کتاب بصائر الدرجات ہے فی فضائل آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. تالیف الشیخ المحدث ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رضی اللہ تعالی عنہ. صفحہ نمبر 196 میں یہ حدیث نمبر 8 ملاحظہ فرمائیے. عن زرارہ قال تفسیر القرآن على 7 احرف منه ما كان ومنه ما لم يكن. قرآن کا جو باطن ہے اس کے 7 منازل ہیں. 7 پردے ہیں قرآن کے. بھلے یہ مختلف تفاسیر ہیں. ایک آیت مختلف باتوں پہ دلالت کر سکتی ہے لیکن اب وہ کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا؟ بشرط کہ وہ منسوس ہو اللہ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ٹھیک ہے نا. اس کے مختلف اسرار ہیں قرآن کے. منہ ما کان ومنہ ما لم یکن بعد ذلک تعرف والائمہ. قرآن نے جو باتیں کہی ہیں بعض اس میں سے واقع ہوئی ہیں بعض واقع نہیں ہوئی ہیں لیکن ہمیں ائمہ کو علم ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اچھا تو قرآن کے تفسیر کے 7 مراحل ہیں. یہ کتاب تفسیر عیاشی رحمت اللہ علیہ جزء اول یہاں پر بھی ہے. ان القرآن نزلت على 7 احرف وادنى ما للامام ان يفتي على 7 وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. یہ بھی اس آیت میں جو حدیث میں جو ہے وہ قرآن کی باطن کی بات ہو رہی ہے. قرآن کی تعویل کی بات ہو رہی ہے. قرآن کی کہ وہ اسرار کی بات ہو رہی ہے. قرآن کے بطون ہیں. قرآن کے میں پردے ہیں. اس قرآن کے اسرار ہیں. 7 مراحل ہیں. اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا ایک اور روایت ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ مخالفین کے طرق سے ہے. وہ یہ کتاب خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. نزل القرآن علی 7 احرف. یہاں پر احمد ابن ہلال جو ایک ملعون شخص ہے اس کو امام زمانہ علیہ السلام نے لعنت کی ہے. اس نے عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی سے روایت کی. عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی یہ عیسیٰ بن عبداللہ ابن عباس کے اولاد میں سے. عبداللہ ابن عباس کے اولاد میں سے. اس نے اپنے آبا سے یعنی بنی عباس سے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بھلے قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی. تو یہ مخالفین کے ایک حدیث عبداللہ ابن عباس کے توسط سے ہمارے کتب میں آئی ہے اور اس کو روایت بھی جس شخص نے کی ہے وہ ایک ملعون آدمی ہے.
کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اس کو لعنت کی. اس کا نام ہے احمد ابن ہلال ابرتائی, اس کو توقیع شریف میں لعنت کیا. تو یہ ہے کہ ہمارے کتب میں قرآن واحد ہے, بلکہ قرآن کا جو باطن ہے اس کے متعدد پردے ہیں. جی ہاں, اور مزید بولیں. جی سر قبلہ ایک عالم صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ کی رحمت کرے, پاکستان سے, علامہ ظفر پاس تونسوی صاحب. تونسوی صاحب نے سر ایک سپیچ میں بتایا تھا کہ یہ جو 7 حروف ہیں نا, یہ حروف ابجد کی طرف اشارہ کیا تھا. یہ جو 7 حروف ہیں نا, جو شیعہ جو مخالفین کے احادیث ہیں نا, مخالفین کی جو احادیث ہیں, یہ حروف ابجد کی طرف بالکل اشارہ نہیں ہے. یہ ایک فراڈ ہے, بالکل ایک فراڈ ہے. ان لوگوں نے اس وقت ایک فراڈ بچایا تھا صحابہ نے, خلفاء نے, کیونکہ ان کے پاس پورا قرآن نہیں تھا. تو لوگوں کو تو پتا تھا کہ قرآن میں تو ایسے آیات ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہی فراڈ شروع کیا تھا کہ قرآن کے تو 7 مختلف اشکال ہیں, قرآن کے 7 مختلف اشکال ہیں, تم جو بھی پڑھو صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دلاسا دینے کے لیے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں کہ قرآن کے 7 حروف, تاکہ تونسوی صاحب اس کو حروف ہے وہ ابجد بنا دے, ٹھیک ہے نا. یہ حروف ابجد و ابجد کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, ان کا نا اشارہ اصل میں انہوں نے بھی DCC میں سے پڑھی تھی, بخاری کی حدیث پڑھ کے نا, تو انہوں نے بولا تھا کہ 7 حروف ابجد بھی ہوتے ہیں. یہ بات انہوں نے پاکستان میں وہ تونسوی صاحب کا جو انداز تھا نا, وہ بھئی خطابت کا انداز ہے کہ کسی طرح سے نقطے بناؤ. ان کا تو وہی انداز تھا, رحمت کرے ان کا. ہاں, وہ تو بس میں نے یہی پوچھنا تھا کہ کہیں حروف ابجد کا تو ذکر نہیں ہے نا ہماری کتب میں. یہ حروف ابجد اور چیز ہے بھائی, اس کا تعلق ہی نہیں حروف ابجد سے. میں نے مخالفین کی کتابیں پڑھی, انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ حروف ابجد سے ہے. نہیں, میں مخالفین کی بات ہی نہیں سر, میں نے مخالفین کی بات نہیں کی ہے. میں صرف میرا سوال یہ تھا. دیکھیں, علم الاعداد جو ہے, علم الاعداد ایک علم ہے, اعداد ایک علم ہے. قرآن یہ علم اعداد حق ہے, لیکن ہم اس کو نہیں جانتے. یہ اسرار میں سے, وہ اہل بیت علیہ السلام اس کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. علم جفر بھی اسی پہ چلتا ہے, علم اعداد پہ چلتا ہے. لیکن یہ اس کا قرآن, بس قرآن ایک ہی حرف پہ نازل ہوا ہے. قرآن کا ایک ہی شکل ہے, ایک ہی متن ہے, مختلف متون نہیں ہے. نہیں, وہ تو معاذ اللہ وہ تو کفر کرنے والی بات ہے نا. اگر بندہ سمجھے اس کو کہ یہ دوسرا متن بھی کوئی اس کا ہو سکتا ہے, یہ اسی لحاظ سے ساری یہ موجود ہے نا. اس میں دیکھیں نا کہ اگر حروف کی طرف ذرا سا بندہ دھیان دے تو ایک چیز جھوٹ ہے نا. اگر ایک چیز اساسی سے جھوٹ ہے تو وہ آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پھر وہ ابجد ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو ابجد کیسے ہوگا؟ ابجد کی طرف اشارہ کیسے ہوگا؟ وہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ قرآن کی 7 حروف ہے. تو ہاں, تھینک یو جناب, بہت مہربانی. آپ خدا آپ کو جزائے خیر. خدا, بڑی مہربانی, نوازش. خدا آپ کو سلام, مہربانی.